السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے آداب کے بارے میں۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیے۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہیے تو بڑھائیے۔ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقرر وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کا کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ البتہ سنتیں گھر پر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ کر آئیں گے۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائے، پھر سجدے میں جائیے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھ لیا کیجیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی۔ خدایا تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے سیدھی راہ پر چلا، میری شکستہ حالی دور فرما، مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اس کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے کر کے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا، نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص جنگل میں اپنی بکریاں چراتا ہو اور اذان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اگر آپ امام ہیں تو تمام آداب و شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائیے اور مقتدیوں کی سہولیت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں، ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے، اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ نماز اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی ہیبت طاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، داڑھی میں کھلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں۔ ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارے بندے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گئے پر۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیے اور نماز
नमाज के दूसरे अज़कार भी ठहर ठहर कर पूरी तवज्जो, दिल की आमादगी और तबीयत की हाज़िरी के साथ पढ़िए। समझ समझ कर पढ़ने से शौक़ में इजाफ़ा होता है और नमाज वाकई नमाज बन जाती है। नमाज पाबंदी से पढ़िए, कभी नागा न कीजिए। मोमिनों की खूबी ही ये है कि वो पाबंदी के साथ बिला नागा नमाज पढ़ते हैं। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम दाइमून, सूरह माआरिज की आयत नंबर 22 और 23 है। मगर नमाजी लोग वो हैं जो अपनी नमाज़ों का पाबंदी के साथ इल्तिज़ाम करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ नफल नमाज़ों का भी एहतमाम कीजिए और कसरत से नवाफिल पढ़ने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दिन रात में 12 रकतें पढ़ता है, उसके लिए एक घर जन्नत में बना दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फजर और मगरिब की नमाज से फारिग होकर गुफ्तगू करने से पहले ही 7 बार ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, खुदाया मुझे जहन्नुम की आग से पनाह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फजर और मगरिब की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 7 बार ये दुआ पढ़ लिया करो। अगर उस दिन या उस रात में मर जाओगे तो तुम जहन्नुम से ज़रूर नजात पाओगे। मिशकात शरीफ की हदीस है। हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहिए और फिर ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। खुदाया तू अस्सलाम है, सलामती का फैज़ान तेरी ही जानिब से है। तू खैर व बरकत वाला है, ए अज़मत वाले और नवाजिश वाले। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेर लेते तो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहते और फिर ये दुआ पढ़ते। जमात की नमाज में सफ़ों को दुरुस्त रखने का पूरा एहतमाम कीजिए। सफ़ें बिल्कुल सीधी रखिए और खड़े होने में इस तरह कंधे से कंधा मिलाइए कि बीच में खाली जगह न रहे। और जब तक आगे की सफ़ें न भर जाएं, पीछे दूसरी सफ़ें न बनाएं। एक बार जमात की नमाज में एक शख्स इस तरह खड़ा हुआ था कि उसका सीना बाहर निकला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो तंबीह फरमाई, खुदा के बंदो, अपनी सफ़ों को सीधी और दुरुस्त रखने का लाज़िमन एहतमाम करो, वरना खुदा तुम्हारे रुख एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की किसी सफ़ को जोड़ेगा उसे खुदा जोड़ेगा, और जो किसी सफ़ को काटेगा खुदा उसे काटेगा। बच्चों की सफ़ लाज़िमन मर्दों से पीछे बनाइए और बड़ों के साथ खड़ा न कीजिए। अलबत्ता ईदगाह वगैरह में जहाँ अलग करने में ज़हमतें पेश आएँ या बच्चों के गुम होने का अंदेशा हो तो वहाँ बच्चों को पीछे भेजने की ज़रूरत नहीं, अपने साथ रखिए। और औरतों की सफ़ें या तो सबसे पीछे हों या अलग हों। अगर मस्जिद में उनके लिए अलग जगह बनी हुई हो, इसी तरह ईदगाह में औरतों के लिए अलग जगह का इंतज़ाम कीजिए।